عامر اسلام صاحب ماشاءاللہ فارمر نیشنل چیمپئن بھی رہے ہیں آپ. کچھ اپنا بیڈمنٹن کے سفر کے بارے میں بتائیں. خواتین حضرات, آج دونوں مہمان بڑے کامیاب لوگ ہیں اپنی اپنی فیلڈز میں, تو آج کی ہماری گفتگو بہت زبردست رہے گی. آپ کا سفر کے بارے میں ہمارے دیکھنے اور سننے والے جاننا چاہیں گے کہ کیسے لوگ تو پیسے کمانے کے لیے سوچتے ہیں اور ڈاکٹر انجینئرز بننے کے لیے سوچتے ہیں, تو آپ کیسے کھیل کی طرف آگے, اور اس ملک میں جہاں کوئی اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے, کوئی مواقع ہی نہیں ہے. جی میں بیڈمنٹن میں کوئی حادثاتی طور پہ میں پلیئر بنا ہوں. ایکچولی جب میں نے میٹرک کیا تو میرا جو قد ہے بہت چھوٹا تھا, تو 4 فٹ 4 انچ ہائٹ تھی, تو ارد گرد سارے ظاہر ہے اس وقت 5 فٹ کے قریب تھے. تو میرے فادر بیڈمنٹن کھیلتے تھے تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے کہ بھئی اپنی ایکسرسائز کرو, جو کچھ بھی کوئی ٹوٹکا بتاتا تھا تو میں کرتا تھا. کوئی کہتا تھا لٹکو, کچھ کہتا تھا دودھ پی کے رننگ کرو, یا جو بھی کچھ کہتا تھا تو میں کرتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کچھ ہائٹ بڑھی اور ایکسرسائز کرنے سے کافی فرق پڑا. تو اسی چکر میں ابو کے ساتھ اپنے بیڈمنٹن بھی کھیلنے لگ گیا. تو اسی دوران جو پاکستان کے اس وقت کے نمبر 2 تھے زاہد مقبول صاحب, ان سے ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ میں نے کلب جوائن کیا, پولیس لائن اس وقت کلب ہوتا تھا, تو وہ جوائن کیا. تو بس ایک ایکسرسائز کے موڈ میں رہتے ہوئے میں بیڈمنٹن کھیلتا رہا اور آہستہ آہستہ اچھی ہوتی رہی. اور میں نے اس جرنی کو, ایکسرسائز کی جرنی کو بہت انجوائے کیا اور بہت ہی محنت کی صرف قد بڑھانے کے لیے. تو اسی چکر میں الحمدللہ کچھ پلیئر بن گیا تھوڑا سا. اس کے بعد پھر بیڈمنٹن کا بھی شوق پڑ گیا کہ چلو ایک اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, پھر کہیں نہ کہیں کوئی جیت کا تمغہ مل جاتا تھا. سب سے پہلے جو مجھے کپ ملا وہ میں ایک میچ ہارا, پہلا ہی میچ کھیلا زندگی میں کھیلا اور میں ہار گیا. اچھا. تو میرے فادر ذرا ایسوسیشن میں ان تھے اور زاہد مقبول صاحب نمبر 2 تھے, تو میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا, تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا کپ دے دیا حوصلہ افزائی کے لیے. بڑی شاندار بات. مجھے لگا کہ یہ میں پہلا میچ ہارا تو مجھے کپ ملا. پھر نیکسٹ ٹورنامنٹ میں 2 میچ جیتا, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اب بھی مجھے کپ ملے گا. تو بہرحال کپ نہیں ملا, اس وقت میں تھوڑا سا بڑا بھی ہو گیا تھا. تو پھر مجھے اندازہ ہو کہ نہیں, یہ چیمپئن شپ جیتنے پہ ہی کپ ملتے ہیں. تو پھر اس کے بعد محنت میں ظاہر تیزی آئی اور کافی محنت کی. تو پہلا جو ٹورنامنٹ میں جیتا ہوں وہ 1986 میں فیصل آباد چیمپئن شپ جیتی, اور اس وقت میں کوئی 18 سال کا تھا. تو اس کے بعد پھر اللہ نے پھر سلسلہ چلتا رہا, اور 87 میں آل پاکستان چیمپئن شپ پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں جیتی آل پاکستان. تو اس سے پھر اور زیادہ محنت کی. نیشنل چیمپئن شپ پھر 91 میں فرسٹ ٹائم جیتی, اور لاسٹ جو چیمپئن شپ آل پاکستان جیتی وہ 2008 میں. یعنی کہ الحمدللہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ جو میں نے دورانیہ جو بیڈمنٹن میں ٹاپ پہ رہا, نمبر 1 رہا, وہ میں نے گزارا ہے 20 سال کا تقریباً. زبردست. عامر صاحب, بچیوں کے لیے اسپورٹس میں کیا اپرچونیٹیز ہیں, کیا مسائل ہیں؟ بچیوں کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے, تو اس کے لیے کچھ بتائیے. پہلے میں مسائل کا بتا دیتا ہوں کہ بچیوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, جو آپ کے اسپورٹس کے کیا کہنا چاہیے, انوائرمنٹ, وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو ان کے والدین ہیں وہ ظاہر ہے بچیوں کو باہر نہیں بھیجتے, کیونکہ آج کل ساری گیمز تقریباً آپ کو ریلیشن میں کھیلنی پڑتی ہے, لڑکے لڑکیاں اکٹھے کھیلتے ہیں. تو ظاہر ہے ماں باپ آفر نہیں کرتے کہ بھئی لڑکیاں اس طرح لڑکوں میں جا کے کھیلیں. بالکل, جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو والدین کی وہ تحفظات بھی یقینی ہیں. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اگر جیسے ہمارا کلب ہے, آپ نے وزٹ بھی کیا, تو وہاں پہ لڑکے لڑکیاں بہت ہی کمفرٹیبلی کھیلتی ہیں اور ہمارا ایک فیملی کا ماحول ہوتا ہے. لیکن جو وہاں سے باہر سے لوگ گزرتے ہیں یا دیکھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا, اور یقین کریں کہ باہر سے بعض اوقات سوسائٹی کے رویے بدلنے کی ضرورت ہے. بہت ہی برے کمنٹس سننے کو ملتے ہیں, جبکہ وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اور دوسرا جو آپ نے پوچھا اپرچونیٹیز کے لیے, یقین کریں کہ پاکستان میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں لڑکیوں کے لیے
کہ جاب اپرچونیٹیز ہیں، اگر کسی بھی ٹیم کے لیے 5 لڑکیاں چاہیے تو کھیلنے والی آپ کو 3 سے 4 ملیں گی. ایسے ہی تو ایک لڑکی یا 2 لڑکیاں ہمیں ایسی رکھنی پڑتی ہیں جن کو ابھی کھیلنا بھی نہیں صحیح طریقے سے آتا. ایسے ہی. تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کوٹے کتنے زیادہ ہیں. کوٹے بہت ہیں، اور لڑکوں میں اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے کہ اگر 100 لڑکا کھیل رہا ہے تو شاید اپرچونیٹیز 2 لڑکوں کو ملے. لیکن ابھی گرلس کے متعلق پیرنٹس میں اتنی لچک نہیں. عامر صاحب اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں بیسکلی ہماری سوسائٹی کا قصور ہے. ہم جس معاشرے سے ہندوؤں سے گزرے ہیں وہاں سے بیسکلی یہ لڑکے لڑکی کا کنسیپٹ. اب حالانکہ یہ دین میں دیکھیں کہ جنگوں میں بھی لڑکیاں یا عورتیں ساتھ جاتی تھیں اور سارے کام کرتی تھیں، غیر مردوں کو پانی بھی پلاتی تھی، سب کچھ تھا. صرف اپنے آپ کو ڈھانپ کے اپنے آپ کو کور کر کے اگر آپ کھیلتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اگر بہت زیادہ ہے تو میری نالج میں ایسے بھی ہیں انسٹیٹیوٹ جہاں پہ لڑکیوں کو سیپریٹلی آپ ٹریننگ کرواتے ہیں، سیپریٹلی وہ کھیلتی ہیں، لیکن ایٹ لاسٹ آپ کو جو کمپٹیشن ہے وہ تو آپ کو ظاہر ہے اکٹھے کرنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے، اور ساری دنیا کے سامنے کرنا پڑے گا، میڈیا بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ تو اگر آپ شروع سے ہی ان کو ایک اویئرنیس دیتے ہیں، ایک اسٹرانگ، یہاں پھر پیچھے اسٹرانگ پیرنٹس چاہیے جو بچیوں کی حوصلہ افزائی کریں. کھیلوں کی طرف پیرنٹس نہیں جانے دیتے، جی بچہ خراب ہو جائے گا، یہ کل پیسے نہیں کمائے گا. اس میں چاہتی ہوں سننے والوں کو آپ کو میسج دیں. دیکھیں پاکستان کی حد تک تو وہ خیر صحیح کہتے ہیں. میرا اپنا بڑا بیٹا جو ہے وہ پاکستان نمبر 1 رہا ہے، انڈر 16 میں 2 دفعہ پاکستان چیمپئن ہوا ہے. تو جاپان کھیلنے گیا پاکستان کی طرف سے. تو میں نے جب وہ یونیورسٹی میں آیا تو میں نے تقریباً اس کی گیم فورسفلی چھڑوا دی، اور آج الحمدللہ وہ لم سے اس نے انجینئرنگ کی ہے کمپیوٹر سائنسز میں، اور بہت اچھی پوسٹ پہ وہ جاب کر رہا ہے. تو جب کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں وہ خواب بھی شاید نہ دیکھے ہوں جہاں سے وہ سٹارٹ لیا اس نے. تو جب کہ وہ سپورٹس میں یہ نہیں کر سکتا تھا پاکستان. اور یہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی اگر آپ پروو کرتے ہیں یا انٹرنیشنلی آپ کو موقع ملتا ہے تو پھر آپ جتنا کوئی پڑھ لکھ جائے اس سے زیادہ آپ ارن کر لیتے ہیں. آپ ندیم ارشد کی آپ کے سامنے مثال ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے اس کے لیے کتنا کشٹ کاٹا ہے. جو چیزیں اس کو آج ملی ہیں یہ ساری اس کو سپورٹ اتنی سٹارٹ میں نہیں ملی. اس میں ایک بات ایڈ کر لیں کہ 24 کروڑ میں سے اگر 2 لاکھ بندہ یا 3 لاکھ بندہ جیولن کی ٹریننگ کر رہا ہے اس میں سے ایک بندے نے ارن کیا ہے. باقی جتنے ہیں وہ وہیں پہ ہیں بیچارے، ریڑھی پہ ہیں، سائیکل پہ ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، یا اپنے والدین کے ساتھ جاب یا کام کر رہے ہیں جو بھی. تو آپ اس چیز کو بھی دیکھیں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اسپورٹس مین جو بھی تھوڑی سی محنت کرتا ہے کم از کم اس کا گھر چلنا چاہیے. ہاں جی، پھر وہ اس طرف آئیں گے. اگر میں آپ کو ایک اگزامپل دے دیتا ہوں اپنے بیڈمنٹن کے والے سے کہ لاسٹ سپٹمبر میں ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا آل پاکستان چیمپئن شپ. اب اس کے بعد یہ 1 اکتوبر کو چیمپئن شپ ہو رہی ہے، یعنی کہ 1 سال یعنی کہ 13 مہینے بعد ایک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے بیڈمنٹن کا پاکستان میں. تو آپ سوچیں کہ جو بچے ٹریننگ کر رہے ہیں مطلب منتھلی کم از کم بھی 20,000 روپیہ پر پلیئر ایکسپینس آتا ہے. یہ کم از کم کہہ رہا ہوں. شٹل کاکس 5,000 روپے پر ڈزن ہے. تو جو 20,000 روپے ہر مہینے خرچ کر رہا ہے اور اس کو اس کا آؤٹ پٹ نہیں مل رہا، ظاہر ہے سارے والدین افورڈ نہیں کرتے، وہ خود بھی نہیں کرتے. بالکل جاب کر رہے ہیں وابڈا میں یا کہیں پہ بھی 15 20 30 40 50 ہزار ارن کر رہے ہوں گے تو گھر بھی چلانا ہے، ٹریننگ بھی کرنی ہے، ریسٹ بھی کرنا ہے. تو وہ پھر ان دا اینڈ وہ چھوڑ دیتے ہیں گیم کو، اس پہ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر آپ انٹرنیشنلی آپ اس بندے کو خوراک بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے. یہ تو وہ ایکسپینس ہے نا جو اس کو، یعنی وہ خلیل صاحب والی بات ٹھیک ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی میں جب تک ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوتے ہم کیسے بچوں کو، جبکہ وہی 2 لاکھ بچوں میں سے اگر ایک بچے کو اپرچونٹی ملی اور وہ ندیم ارشد بنا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ظاہر اس کے کتنے سال ہیں، پورے گھر کی فیملی کی سب کی قربانیاں، سب نے اپنے ایک بچے پہ انویسٹ کیا نا. تو یہ موقع ہر بچے کو تو نہیں مل سکتے. عامر صاحب معاشرتی رویوں میں اعتدال کے لیے گیمز کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایک ذرا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، اتنا تناؤ ہے، فرسٹریشن اتنی زیادہ ہے. تو پیرنٹس کو کوئی ایسا میسج کہ بچوں کو خصوصاً ینگسٹرز کو لازمی نہیں کہ ہم ہر بچے کو پلیئر ہی بنائیں، مطلب وہ اسے پیسے ہی کمائیں، لیکن شام میں بچے صبح بھی اسکول جا رہے ہیں، شام کو بستے اٹھائے ہوئے ہیں، پھر ٹیوشنز پڑھنے جا رہے ہیں، کھیل ہمارے
جو ہیں وہ میدان بے آباد ہیں. لاکھوں روپے کا پروجیکٹ ہے اسپورٹس کمپلیکس کا. میں دیکھ رہی کل وہاں پہ چند بچے کھیل رہے تھے, مجھے جا کے اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ جگہ ہماری بھری ہونی چاہیے, آباد ہونی چاہیے. جی میں آپ کو نا تھوڑا سا ڈیٹیل میں دو اس کے ہیں پہلو. ایک تو کمرشل کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں, اور میں اکثر لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اسپورٹس کو آپ اسپورٹس مت سمجھیں, اسے آپ ایک کمرشل ٹول سمجھیں کہ آپ کے بچوں کو اس کا بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے اور آپ کو بینیفٹ کیا ہو سکتا ہے. آپ بچے کو کھلائیں, صرف 1 سال یا 1.5 سال کی محنت یا انویسٹمنٹ ہے, اس کے بعد بچہ آپ کا اس قابل ہو جائے گا کہ آپ کے اسکول میں وہ تھوڑا سا پرومیننٹ ہو جائے گا. جب پرومیننٹ ہو جائے گا تو اسکول کی کسی بھی اسکول میں, یہاں پہ تقریباً تمام اسکول جو بڑے ہیں وہ اسپورٹس کی ٹیمیں بناتے ہیں, وہاں پہ آپ کے بچوں کو داخلہ فری ہو جائے گا, ایسے ہی فیس فری ہو جائے گی. ایسے ہی وہ پیسہ جو آپ نے فیس کی مد میں بچے پہ خرچ کرنا تھا وہ آپ اسپورٹس پہ خرچ کریں. زبردست. ٹھیک ہے, تو آپ کو کمرشلی فائدہ ہو گیا, بچے کی گروتھ بہتر ہو رہی ہے, بچے میں صحت بہتر ہو رہی ہے, اعتماد کا لیول کیا ہوگا بچے کا. یہ تو ہو گیا اس حوالے سے کہ آپ کے پیسے بچیں گے اور بچے کا قد بڑا ہوگا. زبردست. ٹھیک. دوسری بات آ جاتی ہے کہ جب ہم سپورٹس کرتے ہیں آپ بہت دفعہ امپائر کے ڈیسیجن کو فالو کرتے ہیں, چاہے آپ کو صحیح لگے یا غلط لگے, تو سیم وہ اس میں ایک ٹیمپرامنٹ امپروو ہوتا ہے. تو جب آپ کا ٹیمپرامنٹ بہتر ہوتا ہے تو آپ اوور آل آپ کی لائف میں بہت اس چیز کا فرق پڑتا ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ ڈیولپ ہوتی ہے. اور تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے ڈیسیجن کی جو سپیڈ ہے ڈیسیجن لینے کی وہ بہت تیز ہو جاتی ہے. لائک آپ نے 1 سیکنڈ میں بہت سارے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں. جیسے آپ کرکٹ کو دیکھیں جو ساری دنیا سمجھتی ہے کہ 1 سیکنڈ میں بیٹسمین نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ بال کی کیا سپیڈ ہے اور میں نے اس کو کس طرف کھیلنا ہے اور اس کا دماغ کھیلنا بھی نہیں کھیلنا. تو اسی طرح آپ روڈ پہ چل رہے ہیں, بائک چلا رہے ہیں, تو آپ نے وہی ڈیسیجن بالکل وہی سیکنڈ سے لینے ہوتے ہیں, تو وہ 90% صحیح فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ سپورٹس کا ہر حوالے سے اگر کمرشلی دیکھیں یا باڈی کے حوالے سے دیکھیں, مینٹلی دیکھیں, ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے. تو میں تو ہر ماں باپ کو کہتا ہوں کہ بچوں کو سپورٹس ضرور کرائیں. کچھ نہیں ہوگا, کوئی کمرشلی فائدہ نہیں ہوگا, کم از کم آپ کا بچہ بہت صحت مند ہو. ایٹ لیسٹ اب وہ جو آپ نے پیسے, آپ پاکستان میں تو ہر تیسرا شخص جو ہے اس کو شوگر ہے, تو ایٹ لیسٹ وہ تو آپ بچ جائیں گے کم از کم اگر آپ گیم کرتے ہیں.